اچھا واضح بھائی، جو آپ گفتگو کرتے ہیں، جو آپ راستے بتاتے ہیں، جو آپ امید کے دیے روشن کرتے ہیں، اگر ان کو سمرائز کیا جائے تو مجھے یہی سمجھ آتا ہے کہ آپ بنیادی طور پہ کاٹیج انڈسٹری کا فروغ چاہتے ہیں. آپ مجھے نظر یہی آتا ہے کہ کاٹیج انڈسٹری جو گھروں میں آپ کام کر سکتے ہیں، چھوٹے پیمانے پہ آپ کام کا آغاز کریں. تو کاٹیج انڈسٹری سے ہم نے کئی ملکوں کی ترقی کو آسمان کی طرف گامزن ہوتے دیکھا ہے. بالکل ایسا. انڈونیشیا، ملائیشیا، تھائی لینڈ، یہ سارے یہیں سے ہی اوپر گئے ہیں. اس فکرے میں نا ایک لفظ کا اضافہ کر لیں. جو کاٹن انڈسٹری ہے وہ ایسی کاٹن انڈسٹری ہم چاہتے ہیں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی چیزیں پروڈیوس کریں. ہماری جو کاٹن انڈسٹری جو ہے بھی ہے نا، وہ ایسی چیزیں پروڈیوس نہیں کر پاتی جو ہم باہر بیچ سکتے. باہر بیچ. تو ہم یہ اسکل دینا چاہتے ہیں کہ چاہے کاٹیج انڈسٹری ہو، 2-4 لوگوں کی بھی ہو، ان کے پاس اسکل اتنا ہو کہ وہ جو چیز پروڈیوس کریں ہم آنکھیں بند کر کے اس کو باہر بیچ سکیں. اب یہاں دیکھیں، آپ ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. ملینز آف ٹن لال مرچیں ہم پیدا کرتے ہیں اور ہم کھاتے بھی ہیں. ایک اور گرام لگاتے بھی ہیں. لگاتے بھی. 1 گرام بھی ہماری جو کنونشنل مرچ ہے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ ساری کی ساری ٹاکسک ہوتی ہے. ہم جس طریقے سے ہم مرچ ڈرائی کرتے ہیں فصل میں پھیلا کے، اس کے اوپر فنگس آ جاتی ہے، فنگس اس میں افلاٹاکسن بنا دیتی ہے اور وہ ساری افلاٹاکسن والی مرچیں ہم کھا رہے ہیں. اور اگر ہم وہاں سے بازار سے کوئی بھی خالص ترین مرچ جس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی وہ بھی ہم لے کے ایکسپورٹ کرنا چاہیں گے، وہ ریجیکٹ ہو جائے گی. جو ایکسپورٹ لوگ کر رہے ہیں وہ اسپیشل ڈی ہائیڈریشن کے طریقے سے اس کو کرتے ہیں. یعنی اب یہاں سے دیکھ لیں کہ ہمارے میسج جو ہیں، ہم سارے کے سارے بینگ نیشن ہی جو بیسک چیزیں ہیں اس علم سے محروم ہیں. تو یہ حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے کہ آپ جیسے لوگ ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ یار یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، راستے بھی دکھاتے ہیں، پھر اس میں آنے والی مشکلات کا ذکر کرتے ہیں تو اس کا حل بھی بتاتے ہیں. سر ہر وقت تو ہم حل پہ ہی بات کرتے ہیں نا، ہم مسائل پہ تو بات نہیں کرتے. میں تو ہر وقت حل ہی بتاتا رہتا ہوں. اس کے اوپر بھی میں نے بہت آرٹیکل آپ نے کتابیں لکھی ہیں، بکس ہیں آپ کی اس پہ. تو میں نے اس کے اوپر مرچوں کے بھی بتایا کہ کس طریقے سے اس کو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. آپ کے جتنے وہ جو شمالی علاقوں میں ابھی خوبانی کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ساری وہ گر جاتے، خراب ہو جاتے. ترکی جو ہے وہ دنیا بھر کی 30% خوبانی ایکسپورٹ کرتا ہے. دنیا بھر کی 1/3 انجیر ترکی ایکسپورٹ کرتا ہے. ایون اب افغانستان جیسا ملک بھی ہے انجیر کی بہت زیادہ ایکسپورٹ کر رہا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے. ہمارے پاس انجیر اب بہت لگ گئی ہے، بہت باغ کے. اب ہمیں بیسکس ہی نہیں پتا کہ جی انجیر ہم کیسے ڈرائی، انجیر کو پریزرو محفوظ کیسے کرنا ہے، اتارنا کیسے ہے، ڈرائی کیسے کرنا ہے. اسی طرح جی خوبانی ہے. اب یہ ایک ان کا وہ ڈرنک ہوتا ہے جو رمضان میں سارے عربی پیتے ہیں، وہ خوبانی کے فروٹ لیدر سے بنتا ہے. اچھا، وہ فروٹ لیدر جو ہے خوبانی کا، وہ ہم ملینز آف ٹن کا یہاں سے ایکسپورٹ کر سکتے ہیں مڈل ایسٹ کو اور عربیوں کو. عربی جو ہوتے ہیں ان کا روزہ افطار ہی نہیں ہوتا اس ڈرنک کے بغیر. اب وہ یہ سارا مصر ان کو دے رہا ہے اور یہ لیبنان اس ایریے سے آتا ہے. ہماری خوبانی 90% ضائع ہوتی ہے. ہم لوگ خوبانی اتار کے لٹرلی، میں نے خود بارہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ خوبانی اتار کے ہم گلیوں میں ڈھیر لگا دیتے ہیں. جب اس کا گدا وہ کھا جاتے ہیں، وہ مطلب کیڑے وغیرہ گل جاتا ہے، اس کے بعد ہم گٹھری لے کے اس میں سے بادام نکال لیتے. باقی سارا جو گدا جو پھل رب نے دیا ہے وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں. اب یہ ہم ان کو سکھاتے ہیں کہ یار اس کا یہ فروٹ لیدر بناؤ. دیکھو نا، تسی نہ سی انہوں نے بھیج رہے ہیں، نہ انہوں نے پین دینے، نہ آپ پینے. آپ اسی روزہ روح افزانہ کھول لینے ایڈا جگ بھر. نہیں، لیکن ہم کیڑے تو پال رہے ہیں نا. کیڑوں کو ہم خوبانیاں کھانے کے لیے دے رہے ہیں. اس سے بڑی عیاشی کیا ہوگی؟ اس سے بڑی دریا دلی کیا ہوگی؟ اچھا سر، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے معاشرے کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے غربت؟ کیونکہ یہاں پہ لوگوں کو صبح کے ٹائم دوپہر کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، دوپہر کو ان کو رات کے کھانے کی فکر ہوتی ہے، تو وہ بیچارے اتنی ہمت نہیں کر پاتے کہ وہ 15-20 ہزار روپے یا کچھ لاکھوں روپے خرچ کر کے وہ چند مہینے ویٹ کر سکیں، کاروبار شروع کر سکیں. اب دیکھیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ایک فیملی کا سٹرکچر ہے. اب آپ کے یہاں، ہمارے یہاں 90% فیملیز میں یہ کنسیپٹ ہے کہ جی ایک بندے نے کمانا ہے اور سب نے کھانا. جو نوجوان ہیں گھروں میں بیٹھے ہوئے، یقین کریں کہ ان کا عالم میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ کس طریقے سے ہم اس غربت کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ڈیرہ اسماعیل خان میں گیا، ایک سکول میں فنکشن تھا. مجھے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہاں پہ ٹریننگ دے دیں، کچھ کورس کروا دیں لوگوں کو، بچوں کو بہتری کے لیے. اچھا، ہم وہاں گئے تو وہاں پہ 10ویں جماعت کی فیئر ویل ہو رہی تھی. تو وہ
300-400 بچے جو ہے نا انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے گراؤنڈ میں. اچھا میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یار آپ جس ایریا میں رہتے ہیں نا یہ ڈیرہ اسماعیل خان میں, وہاں پہ ایک پودا ہوتا ہے مزری پام, اس کی یہ پنکھے وغیرہ بنتے ہیں اس کے پتوں سے اور وہ سارا. میں نے کہا یار یہ جو آپ دیکھیں اس کا جو ایک بیج ہے نا یہ امیزون پہ $10 کا بک رہا ہے. میں آج ہی دیکھ کے آیا ہوں کہ آپ کے ایریا کی کیا چیز ایکسپورٹ ہو سکتی ہے. تو امیزون پہ ایک بیج آپ کا مزری پام کا جو آپ کو یہاں فری مل رہا ہے وہ آپ اگر بیچیں تو آپ کو $10 ملیں گے. تو وہ سارے لوگ یوں ایسے مجھے دیکھ رہے تھے جیسے ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا بھائی امیزون کا پتہ ہے, 250 بچہ میٹرک کا سر بیٹھا ہوا, ان کو پوچھا امیزون کا پتہ ہے, کہتے نہیں. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کیا. میں کہا جی کیا ہوتا ہے امیزون, کہتا جی B2B مارکیٹ ہے. میں نے کہا اوکے بیٹھ جاؤ. پیچھے اسٹیج پہ ٹیچر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا سر دیکھیں آپ کے میٹرک کے بچوں کا امیزون کا نہیں پتہ. ٹیچر کہتے ہیں انہوں نے پوچھو ٹک ٹاک دا پتہ ہے. بات یہ دو فکروں میں سر ساری کہانی ہے. بالکل ہماری جو غربت کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایفرٹ نہیں کرنا چاہتے, ہم اپنی غربت کو دور نہیں کرنا چاہتے. میں اکثر کہتا ہوں ہم بڑی محنت سے غریب ہیں سر, بڑی محنت سے غریب ہے. آپ سٹارٹ اپ کی دیکھ لیں, تاریخ دیکھ لیں, سٹارٹ اپس کے اندر بڑا محتاط یہ ہے کہ جی 90% سٹارٹ اپ فیل ہو جاتے ہیں اور 10% کامیاب ہیں. اب جتنے کامیاب بزنس ہیں ان کے 9 گنا فیل ہوئے ہیں. اب اس کو آپ لے کے بیٹھ جائیں کہ یار یہ تو فیل ہو جاتے ہیں, میں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں. اسی طرح پڑھائی ہے, اگر اس میں بھی دیکھیں آپ کا رزلٹ آتا ہے 30%, 70% بچے فیل ہو جاتے ہیں. اب کہ یار بچے فیل ہوتے ہیں پڑھاؤ ہی نہ, بچوں نہیں بعد میں آپ کے ساتھ سر ایسے کر رہے ہوتے ہیں فیل ہونے کے بعد. نہیں وہ اپنا کامیڈی چلی نا فیل ہوتے. آپ کو کام جو ہے نا سر وہ یہ دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے میری جو طبیعت ہے اس کے ساتھ کیا میچ کر رہا ہے, میں کمفرٹیبل کس انوائرمنٹ میں ہوں. اگر آپ اپنی انوائرمنٹ میں جو آپ کی طبیعت کے ساتھ میچ کام ہے اس کے اوپر کام کریں, اور اس کے جو بیسک پرنسپل ہیں پہلے آپ اسٹڈی پوری کر لیں, اس کے بعد کنسسٹنسی بہت اہم ہے سر. اگر آپ 6 مہینے بعد تھک جاتے ہیں کہ یار نہیں میرے کو نہیں ہونا, تو ہو سکتا ہے وہ 7ویں مہینے کامیاب ہونا ہو, آپ 6 مہینے بعد نہیں. یہاں پہ میں انہی کا سوال آگے بڑھاؤں گا کہ پھر وہ ہمارے یہاں غربت اتنی زیادہ ہے کہ ہمت جواب دے جاتی ہے. نہیں سر وہ معاشرہ, محلے والے, خاندان والے کہتے ہیں پاگل ہے, سر پھرا ہے, یہ پیسے ضائع کر رہا ہے, کبھی اس کو کامیابی نہیں ملنی. وہ جو اس کا کامیابی کا جو ایک ڈیوریشن ہے نا, اسٹرگل پیریڈ ہے, اس میں اس کو ڈسکریجمنٹ ملتی ہے. محنت تو کرتے رہنے ہیں لیکن جو ٹائم آتا نا اسی بھی اک جانے ہیں. ساری رات دعا منگی جاؤ دعا منگی جاؤ, قبولیت کا ٹائم آتا تو سگڑ لا لیندے نے. نہیں سر اس میں یہ بات ہے کہ جن کے اوپر تو فیملیز ڈیپینڈ کرتی ہیں. میں نے ان کو اسٹریٹ فارورڈ کبھی بھی نہیں کہا جی یہ چھوڑ دیں اور یہ کام شروع کر دیں. ہم ان سے یہ کرواتے ہیں کہ آپ ساتھ میں یہ کام شروع کر لیں. عام طور پہ کیا ہے کہ جو بھی جاب کرتا بندہ وہ 5 بجے فارغ ہو جاتا ہے. تو میں نے اکثر لوگوں کو پہلے ایسے ہی کام شروع کروایا ہے کہ بھائی آپ 5 بجے فارغ ہو جاتے ہو, 10-11 بجے آپ سوتے ہو, 5-6 گھنٹے میں آپ نے شروع کرنا. مجھے ایک پولیس والے نے میسج کیا جی, کہتا ہے سر میں نا رشوت نہیں لیتا, لال کی قسم کھائی ہوئی ہے گزارا نہیں ہوتا. میں نے اس بندے کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ ایسے کرو, لہسن کو ڈی ہائیڈریٹ کرو. لہسن کو اس کو میں نے طریقہ سکھایا, اس کو سارا بتایا کیسے کرنا ہے. 2-3 مہینے میں اس کے ساتھ اٹیچ رہا. اس کے بعد وہ لہسن اپنے ایریے میں سیل کرنے شروع ہو گیا. یعنی اس کا جو پاؤڈر بناتے تھے اس نے وہ پیزا والے اور یہ سارے فاسٹ فوڈ سب لیتے ہیں. وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے, اتنی بڑی مارکیٹ ہے کہ کنٹینر کے کنٹینر لہسن ڈرائی پاؤڈر باہر سے آتا ہے. اچھا وہ بندہ جو ہے یقین کریں کہ 3-4 مہینے میں اس قابل ہو گیا کہ اس نے ریزائن کر دیا. زبردست. تو کہنے کا مطلب یہ اگر آپ ایسے پولیس والے کو لہسن خشک کرنے کی بجائے جوتا یا چھتر بنانے کا طریقہ بتاتے نا تو وہ زیادہ کامیاب ہوتا. اور چھتر مار کے نال اپنا پراؤڈ فیل بھی کرے گا کہ بیٹا اے ریسپی میں نے ایس پی نے دسی سی. یہ بھی ہمیں ذرا فرما دیجیے گا کہ جتنے بھی آپ پوٹینشیل بتاتے ہیں کہ گھروں میں 5 بجے کے بعد مرد فارغ بیٹھا ہوتا ہے, باہر بیٹھ کے 12 ٹینی کھیل رہا ہوتا ہے دوستوں کے ساتھ, لیکن خواتین کے لیے بھی تو بتائیں نا, سارا دن شوہروں کی چغلیاں غیبتیں کرتی رہتی ہیں پڑوسنوں کے ساتھ بیٹھ کے, وہ بھی تو گھر بیٹھ کے کچھ کریں نا. سر جی بیسیکلی یہ جو کام ہے نا ڈی ہائیڈریشن کا زیادہ تر خواتین ہی کر رہی ہیں. اچھا بلکہ اس میں ویسے ہی بندے کو سارے خبریں سنا کے ڈی ہائیڈریٹ, اس کا ساتھ سکھایا ہوتا ہے. لیکن ڈی ہائیڈریشن کا مطلب خشک کرنا ہی ہے نا. تو میرا خیال ہے کہ سانس خشک کرنے کا فن جو ہے وہ بیویوں سے زیادہ کس کو آتا ہے, کیوں وکی صاحب؟ جی بالکل جی. فاضل صاحب آپ نا بیویوں کو بھی نا چغلیاں خشک کرنے کا طریقہ بتائیں. السلام علیکم, میرا نام بلاول ہے. میرا سوال ابن فاضل صاحب سے ہے. آج تک آپ جتنے آئیڈیاز دے چکے ہیں ان میں سے کون سا کامیاب اور کون سا ناکام رہا؟ مجھے لگتا ہے کہ جو ڈی ہائیڈریشن کا آغاز ہم نے کیا تھا نا آج سے 4 سال پہلے,
یہ بہت زیادہ پاکستان کے اندر اس کی پذیرائی ہوئی ہے اور ماشاءاللہ اس کے نا بہت سارے یونٹ لگ گئے ہیں. اب بہت ساری مختلف قسموں کے پھل اور سبزیاں جو ڈی ہائیڈریٹ ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے بھی ہو رہی ہیں اور باہر بھی جا رہی ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو ہمارا انیشیٹو تھا اللہ کے فضل سے اس کو سب سے زیادہ پذیرائی ملی. سر آج کی گفتگو سے ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ ہم اپنے پوٹینشیل کا صحیح طریقے سے یوز نہیں کر رہے اور ہم ترقی بھی نہیں کر پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں, ادارے ہیں یا ہماری عوام ہے؟ تینوں ہی ذمہ دار ہیں جی. ایکول بالکل تینوں اچھا. ذمہ دار ہیں سر. سرکار کی تو بھلی پوچھے نا, وہ تو اس کو تو اور بہت ضروری کام ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کو چھوڑ دیں, ان کو بڑے ضروری کام ضروری ہے. خواب دیکھنے ہوں. اچھا جو ہمارے ادارے ہیں ان کے اندر بھی ایک عجیب کلچر ہے, ان کی ہر بات نئی سے شروع ہوتی ہے. آپ جو مرضی ان کو پلان دے دیں انہوں نے کہا جی نہیں جی یہ نہیں ہو سکتا, ہمیں کام کرنا پڑے گا, وی وانٹ ٹو سٹ, اے سی میں بیٹھنا ہے. اچھا لوگوں کی کیا ہے سر, لوگ ہم بھی نہیں ایفرٹ کرتے سر. میں بتاؤں ابھی لاہور کی بات کر لیتے ہیں, ایک بھی نوجوان ایسا نہیں ہوگا جس کے ہاتھ میں اینڈرائڈ نہیں ہے فون. ایسا ہی ہے. آپ ان کا اسکرین ٹائم دیکھ لیں, 10 گھنٹے روز میم دیکھیں گے, ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہوگا جس نے 5 منٹ کے لیے کوئی لرن کیا ہو. سر میں کہتا ہوں کہ میں اپنی ایبلٹی روز بڑھاؤں. اگر میں 1000 رن کر رہا ہوں اور میں ٹارگٹ بنا لوں کہ یار میں نے ایک مہینے میں کچھ ایسا سیکھنا ہے کہ میری ارننگ روز کی 1100 ہو, کیا نہیں ہو سکتی؟ بالکل. میں کہتا ہوں پکوڑے والا جو بندہ ہے نا سر, جو پکوڑے بیچ رہا ہے. اچھا فیض صاحب آپ نے پکوڑوں کا ذکر کیا تو میں اگر پوچھوں کہ پکوڑوں میں ویلیو ایڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو بھنگ والے پکوڑے نہیں تے اپنا سہانا بنانے شروع کر دے, چانگ والے بنانے شروع کر دے. سر پکوڑوں میں ویلیو ایڈیشن کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کاربوہائیڈریٹ فری پکوڑے دے دیں, آپ کے پاس آرڈر ہی نہیں ختم ہوگا. زبردست. چھوٹا سا آئیڈیا.